صبح کی فضا فضا. ویلکم بیک. اور ابھی میں وہی ریکویسٹ بار بار دوبارہ کروں گی کہ راوی مجھے بتا دے کون ہے. نہیں آپ جا کے دوبارہ پڑھیں اس کا راوی. آپ جائیے چیک کریں اس کو حدیث کو. اچھا یہاں لائیو میں آپ کو یہ کہوں گی نیکسٹ پروگرام میں میں آپ کو صحیح مسلم کا پیج نمبر اور حدیث نمبر بھی اور راوی بالکل. کیونکہ اگر راوی ہے تو عائشہ ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. اور آپ نے بھی آنا ہے اور یہاں آ کر اس کو دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پوائنٹ آف ویو تو لے چکی ہوں, ٹھیک ہے, میں آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ بھی لے چکی ہوں کہ آپ کو جادو پہ بلیو نہیں ہے, جس بات کے آلریڈی وہ اتنے آپ کو مثالیں دے چکی ہیں, اتنی آیتیں بتا چکی ہیں. سوری ٹو سے ہمارے سارے کالرز بھی جو ہیں اس بات پہ ایگری کریں گے. مگر ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مگر یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ کتنا پتہ ہے وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ میں سب کو پراپر ٹائم نہیں دے سکتی, اور آپ ان کا تو بہت ضروری طریقے سے علاج کیجیے. مگر آپ لوگوں کو تکلیف ہم دیتے رہیں گے کیونکہ یہ ایسے ٹاپک ہیں جس کے اوپر ہم جب تک مسئلے صحیح نہیں کریں گے تو وہ بہتر نہیں ہوگا, کیونکہ ہم نے لوگوں کا بھلا کرنے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ ہم بھی ایک ذریعہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ہاتھ پیر عقل دیا ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں, نہ کہ ہم صرف گھوڑے کے انجیکشن لگاتے ہیں لوگوں کو اور ہم بولے سب تم ٹھیک ہو, تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. بیکاز آئی ہیٹ دیٹ انجیکشن والی چیزیں جس میں لوگ نیند کی گولیاں کھلا کے اور سلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہ پرابلم میں, یہ بیمار ہے, یہ سائیکو پیشنٹ ہے, یہ فارغ ہو چکا ہے, اس کو پاگل خانے میں بھرتی کر دو, اسے شیزوفرینیا پتہ نہیں کون کون سے ایسے پیشنٹس, توبہ کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں تو میں ان چیزوں کے خلاف ہوں کہ ٹھیک ہے جو پیشنٹ ہے, مگر جن کے اوپر جادو ہے ان کا علاج روحانی اور روحانیت سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے, بالکل خیر و عافیت سے ہو سکتا ہے. اور سائیکوسس ہی ہوتے ہیں, 1% اگر جادو ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنا بھی علاج کرانا پڑے گا. آپ جی نہیں, آپ کو بھی چیک کروانا پڑے گا, یا پھر میں ریکویسٹ کرتی ان بابا جی سے کہ کوئی اپنا جن جو ہے آپ کے اوپر ڈالے تاکہ آپ علاج کے لیے کسی کے پاس روحانیت کے لیے, اور آپ کے کہنے سے نہ کہنے سے نہیں فرق پڑے گا. چلے آپ 1% تک تو آئی گئے ایٹ لیسٹ. مگر ڈاکٹر صاحب پھر آپ کو تکلیف دوں گی, 99% جو نا ہماری بات مانیں گے, میں آپ کو پھر تکلیف دوں گی. ہم نے اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے, یہ نہیں کہ ہمارے وقت ختم ہو جاتا ہے تو ہم اس بات کو آگے الیبوریٹ نہیں کر سکتے. تھینک یو اسٹوڈنٹس, آج اتنا ایک جرا تھا کہ میں تم لوگ کے سارے سوال پوچھ نہیں سکی, بٹ جو سوال کیے وہ بھی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, میرے کالرز کا بہت بہت شکریہ. اب جو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو پروگرام کے اینڈ میں ایک ایسی گفٹ, ایک ایسی چیز دینا چاہوں گی جس سے آپ کی زندگی کے خود سارے مسئلے سالو ہو جائیں گے, آپ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ مجھے ایس ایم ایس کیجئے, مجھے جو کالز آئی ہیں ان کو بھی, اور 2886 پہ جو ہے آپ لوگوں نے جو مجھے ایس ایم ایس کیے ہیں ان سارے میرے میسیج جو مجھے جن کی طرف سے آئے میں ان سب کو یہ گفٹ دینا چاہتی ہوں. میری اور آپ کی ہماری کتاب, پیاری کتاب جس پہ ہمارا بلیو ہے, ترجمے کے ساتھ قرآن پاک جس پہ ہمارا بلیو ہے, کمپلیٹ ترجمے کے ساتھ, اس کے اوپر عمل کریں کامل یقین سے. یہ پڑھیں آپ اردو کمپلیٹ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھیے تاکہ آپ جواب دے سکیں, آپ اپنے مسئلوں کا حل خود نکال سکیں. اور جس گھر میں یہ کتاب کھولی جاتی ہے, جس گھر میں روزانہ اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے سمجھ کے, اس کو ان مسئلوں میں یہ مسئلے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس گھر میں خدا کی رحمت بہت ہوتی ہے, فرشتے نازل ہوتے ہیں رحمت کے. تو میرا یہ تحفہ جو ہے میں اپنی ساری کالرز کو, اپنے میسیج جتنے بھی کیے ہوئے لوگ ہیں ان کو دینا چاہتی ہوں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی دینا چاہتی ہوں. میں نے سورۃ الفرقان پڑھا جس میں آیا ہے کہ نبی پہ جادو نہیں ہو سکتا, اسی قرآن مجید میں ہے, اگر آپ نکال کے ڈاکٹر صاحب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سب سے پہلے میں آپ کو کلمہ پڑھواؤں گی اور اس کے بعد آپ دوبارہ میرے پروگرام میں آئیں گے. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے کہ آپ خوش رہیں, یہ تحفہ آپ کا ہے, جیتے اور جیتے رہیے, اپنا بہت خیال رکھیے, اور ان عامل باباؤں سے دوری بہت بہتر ہے آپ کے لیے, آپ کی زندگی کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے. صبح کی فضا کا مقصد یہی تھا کہ اس شو کے ذریعے سب کا بھلا ہو. ٹیک کیئر, خدا حافظ.